بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی مرد میں ہوں تو میں اسے سجیسٹ کروں گا، ان خوبیوں کے اوپر کاماز ہیں، انورٹڈ کاماز، بگن اینڈ کلوز، کہ اگر کسی مرد میں یہ خوبیاں موجود ہیں تو پھر اسے شادی کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ ان خوبیوں کے ساتھ یہ لگیج ہے پورا، یہ بہت برڈن ہے، پورا بوجھ ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس زندگی میں جا کے کتنے ہی لوگوں کے لیے تکلیف کا، اذیت کا اور پریشانی کا باعث بنتے ہو۔ اگر کیٹیگوریکلی دیکھا جائے، جو موم بیبیز ہیں، انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، انہیں ہمیشہ موم کی گود میں سر رکھ کے سونا چاہیے، انہیں موم کے گرد گھومنا چاہیے، چونکہ ان کی موم نے اگر کم عقلی کی ہے اور ان کو بڑا نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں، جو قدرت کا فارمولہ ہے، آپ کا ایک بچپن ہوتا ہے، پھر نوعمری ہوتی ہے، پھر آپ نوجوان ہو جاتے ہیں، اور نوجوان ہونے کا مطلب ہے اب زندگی کی ذمہ داری آپ پہ آنے والی ہے۔ آپ کو گھر سنبھالنا ہے، آپ کو بزنس سنبھالنا ہے، آپ کو خاندان سنبھالنا ہے، آپ کو سوسائٹی سنبھالنی ہے، سوسائٹی کا سسٹم سنبھالنا ہے۔ اور اگر آپ نے ہر بات موم سے پوچھ کے چلنا ہے اور اسی کا بیبی بن کے، آئے میرا بیبی، آئے میرا بچہ، تو یہ جو بہت ایلیٹ کلاس ہے وہاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو لوگ ابھی نئے نئے امیر ہو رہے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ جو متوسط طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس، وہاں بچوں میں عام طور پہ موم بیبی بننے کا جو مرض ہے یہ نہیں ہوتا۔ وہاں چونکہ سختی ہوتی ہے، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو ذمہ داری سنبھالنی نہیں آتی تو کبھی شادی مت کیجیے۔ شادی تو پورا نام ہی پیکیج ہی رسپانسبلٹی کا ہے۔ اس لڑکی کی رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی رسپانسبلٹی، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کا ماں، اس کا باپ، ظاہر ہے پھر ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے اور ان سب کے درمیان بیلنس کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے اور آپ ہونکوں کی طرح کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے، رولنگ سٹون کی طرح، تو آپ اپنی بھی زندگی برباد کریں گے اور اپنے سے جڑنے والی اس بچی کی بھی، تو بہتر ہے اس تکلف میں نہ پڑیں۔ تیسرا، اگر آپ کو بچوں سے محبت نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کرنی؟ شادی کا تو لازم حصہ یہ ہے کہ صرف آپ کے ساتھ وہ نکاح کر کے نہیں آتی، اس نے آپ کی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی فیچر ہے، بنیادی فنکشن ہے، جو ہر صورت میں اس کو، جب آپ یہ کہتے ہیں مجھے بچوں کا شوق نہیں ہے، تو عام طور پہ رب ان لوگوں کو پھر سزا بھی دیتا ہے، اور جن کو شوق نہ ہو انہیں پھر گھر بیٹھنا چاہیے، چھڑوں کے طور پہ زندگی بسر کر دینی چاہیے، اور اس بیچاری کو اپنے گھر لا کے اپنے ساتھ باندھ کے، اس کی خواہش ظاہر ہے وہ بنی اس کے لیے ہے کہ اس نے نسل کو آگے چلانا ہے۔ جب آپ اس کی آرزو اور خواہش پوری نہیں کرتے تو آف کورس دقت ہوتی ہے۔ اسی طور پہ اگر آپ کا دل چھوٹا ہے، آپ کا ظرف چھوٹا ہے، کبھی شادی مت کیجیے۔ دل چھوٹا کا مطلب ہے اگر آپ کا دل اپنی بیوی کو پاکٹ منی دینے پہ آمادہ نہیں ہے، اگر اس پہ خرچ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، آپ سوچتے ہو ابھی شادی پہ خرچ کر دیا تھا، کئی سال تک وہ کپڑے، وہ بزنس، وہ ساری چیزیں وہ استعمال کرتی رہے، وہ تو محبت کی تازہ روٹی بھی مانگے گی، روزانہ کھانا بھی اس کو چاہیے ہوگا، پھر ہر سیزن پہ کپڑے بھی چاہیے ہوں گے، کہیں عید شبرات پہ آپ ہی کو لے کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس پہ یہ احسان جتانا ہے کہ تمہیں ایک سوٹ لے کے دیا تھا، تمہیں دہی بھلے کھلائے تھے، تمہیں برگر کھلایا تھا، تمہیں پیزا ہٹ لے کے گیا تھا، تو یہ گھٹیا اور کم ظرفی کی باتیں اگر آپ کے دل میں ہیں اور آپ کو پیسے سے اتنی محبت ہے کہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بننے والی لڑکی پہ بھی خرچ نہیں کر سکیں گے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ مرد کو ہر کچھ عرصے کے بعد، کچھ برسوں کے بعد، چاہے وہ کمیٹی سے ارینج کرے، چاہے وہ پیسے بچائے، اسے اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی زیور بھی لے کے دینا چاہیے جو اس کو محسوس ہو۔ لڑکی اس وجہ سے زیادہ قوت محسوس کرتی ہے، زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو محبت سے رکھنے والا اس کی قدردان ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے، اگر آپ نئے رشتوں کے قدردان نہیں ہیں، نئے رشتوں کی عزت کرنے والے، نبھانے والے، خیال کرنے والے، ان کو پروٹوکول دینے والے، تو پھر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر پہ شادی کے بعد رات دیر گئے، صبح سویرے دوپہر کو کوئی بھی عزیز آ سکتا ہے، اچانک بھی آ سکتا ہے، فون کر کے بھی آ سکتا ہے، کسی کے بچے بھی آ سکتے ہیں، چونکہ اب کئی سارے رشتے ہیں، اور اگر آپ ان کی میزبانی کرتے ہوئے بھی ڈرو، ان کو کھلاتے ہوئے بھی ڈرو، ان کی سیر سپاٹے پہ بھی جاتے ہوئے ڈرو، تو ظاہر ہے پھر آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا شادی کے بارے میں تصور چھوٹا ہے، شادی عبادت ہے،
شادی اللہ کے ہاں جا کے بخشش کا باعث بھی ہے، وہاں جا کے جنت کا باعث بھی ہے۔ ممکن ہے کسی کو صبر کرنے پہ جنت مل جائے، ممکن ہے کسی کو بیوی کا خیال کرنے پہ مل جائے، ممکن ہے کسی کے حق میں بیوی اور بچوں کی گواہی سے مل جائے۔ سو واٹس ایور، پوری رینج ہے جس میں آپ موو کرتے ہو، جیتے ہو، زندہ رہتے ہو، اچھی گواہی لیتے ہو۔ یہ مردوں کو صرف شادی کے نام پہ جو لگتا ہے کہ یہ چسکے والا، یہ لذت والا معاملہ ہے، تو یہ تو مومنٹس کی گیم ہے۔ باقی ساری زندگی، سارے دن، ساری راتیں، سارے عیدیں، شب راتیں سب سنبھالنے والی، خیال کرنے والی، اور اپنے آپ کو ایک مرد کے طور پہ، ایک رسپانسبل، رسپیکٹفل، ٹرسٹ وردی مرد کے طور پہ، چونکہ جو لڑکی آئے گی وہ آپ کے نام پہ آنی ہے، آپ کے خاندان کے نام پہ آنی ہے۔ اگر آپ اپنی اماں کے اور ابا کے اور اپنی بہن کے آگے بول نہیں سکتے، اور اس بیچاری کا جو آپ کے گھر پہ آپ کے ساتھ جڑ کے آئی ہے اس کی بے عزتی روز کروائیں گے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، تو ابھی مجھے لگتا ہے اس تکلف میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ جو آپ کا ماتحت ہو اس کی عزت کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہر کوئی چلتا ہوا آئے اور اس کی بے عزتی کرتا جائے تو یاد رکھیے گا یہ اصل میں ہدف آپ ہوتے ہیں، چونکہ وہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیوی تو زندگی بھر اپنے شوہر کو رپورٹ کر رہی ہوتی، کبھی کہے یا نہ کہے۔ وہ آپ کے ساتھ اچانک چلی جائے ماں باپ سے پوچھے بنا، چونکہ آپ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں میں نے پوچھ لیا، تو جب اس کی بے عزتی ہوگی تو آپ بے زبان کھڑے ہو کے اور ہاتھ باندھ کے مت وہاں کھڑے ہوں، پھر بتائیے کہ اماں میں لے کے گیا تھا۔ کبھی اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوں جو آپ کی پسند کے ہوں اور اماں کو پھیکے رنگ پسند ہوں یا سستے کپڑے پسند ہوں، تو وہاں بھی یہ مت ہو کہ وہ اماں بے عزتی کر رہی ہوں اور بہن اس میں تیلی لگا رہی ہوں اور آگ لگا رہی ہوں اور آپ خاموشی سے کھڑے ہوں۔ اسی طور پہ آخری بات یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے آپ کو اتنی بصیرت نہیں دی، اتنی تمیز نہیں دی کہ شادی کے بعد آپ کی بہن اور بھائی، اب ان کا درجہ پرائرٹی میں نمبر 2 پہ چلا جائے گا، چونکہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اب آپ کا خاندان وہ ہے، اس کا سنبھالنا، اس کو گرو کرنا، اس کو گروم کرنا، اس سے محبت کرنا، اس محبت کا آگے چلانا۔ اسی طور پہ آپ اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے کریں پیار محبت کریں، لیکن اب سارا خرچہ ان پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماں اور باپ پہ خرچ کرنا آپ کا حق ہے، استحقاق بھی ہے ان کا، وہ شرعی طور پہ بھی آپ سے لینے کے حقدار ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کی بڑی واضح حدیث ہے، ہدایت ہے۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا، بیوی کا ہم ماں باپ سے کبھی کمپیریزن نہیں کریں گے، ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، وہ ان کی اپنی جگہ، ان کی اپنی جگہ، ان دونوں کو اپنے بیلنس کرنا ہے۔ پر میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بیچاری ساری دن روئے، ساری رات روئے کہ بھائی صاحب جتنی آمدنی آتی ہے وہ کمیٹی ڈال کے اپنی بہن کو دے دیتے ہیں یا بھائی کو دے دیتے ہیں یا اس کے بچوں کو دے دیتے ہیں، ان کی شادیاں کروا رہے ہیں، ان پہ خرچہ کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی اپنے نہیں بنتے، چونکہ اپنا آپ کا وہی بنے گا جو آپ کا خون ہوگا، جو آپ کے بستر پہ ہوگا، جو دوسرے گھر میں، دوسرے خاندان میں بیاہے جانے کے بعد، پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی آپ کا نہیں رہتا۔ خواتین حضرات، 2 چیزیں اور ہیں جو جس مرد کے اندر ہوں اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ جن کو نیوڈ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، یا جو تنہائی میں اپنے موبائل پہ یا اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ گٹر میں رہنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں نارمل، ایون جسمانی موومنٹس بھی نارمل نہیں رہتی، ان کے حسیات بھی مر جاتے ہیں، اور ان کی بیویاں بلاخر اذیت کا شکار ہوتی ہیں اور پھر خلا پہ جاتی ہیں، چونکہ دے آر انیبل ٹو پرفارم ایز اے ہسبینڈ۔ سو جن کو گٹر میں رہنا پسند ہے اور اس کی وہ شدت کو نہیں جانتے، اس کی حدت کو نہیں جانتے، گناہ ایک بالکل الگ سے بہت بڑی چیز ہے، پر ساتھ ساتھ آپ کو یہاں بھی جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، فزیکلی بھی اس کا نقصان سہنا پڑتا ہے۔ اور جو آخری بات ہے، جن مردوں کو چسکا ہے تنقید کرنے کا، کیڑے نکالنے کا، عورتیں بن کے ہر بات میں مین میخ نکالنے کا، یاد رکھیے گا زندگی میں بڑا آدمی بننا ہے، اچھا شوہر بننا ہے، بڑا باس بننا ہے، تو جس کا جو کام ہے اسی کو ساجے۔ کبھی کبھی تجویز دے دینی چاہیے، کبھی پیار سے کہہ دینا چاہیے، لیکن ہر وقت مکھی کی آنکھ بن کے اس کے پیچھے لگے رہنا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، آج مرچ کم ہے، آج مسالہ کم ہے، یہ کپڑے کیسے ہیں، بنی کیسے ہو، دوپٹہ کہاں ہے، چادر کہاں ہے، ہر چیز پہ آپ نے ساس بن کے، تو اس بیچاری کی ایک ساس کافی ہے نا جی، آپ اس کی اضافی ساس بننے کے کیوں چکر میں پڑتے ہو؟ اتنا شوق ہے آپ کو تنقید کرنے کا تو خود اپنا چھڑے رہو، گھر سنبھالو۔
یہ جتنی 10 خوبیاں یا خرابیاں میں نے گزارش کی ہیں، یہ مختلف بچیوں نے صحیح ہیں. انہوں نے ان کا دکھ، ان کی اذیت اور تکلیف، اور جو بیٹیاں کسی اور کی نہیں ہیں، آپ ہی کی بہنیں، آپ ہی کی کزنیں، آپ ہی کی جاننے والی ہوتی ہیں، پر جب یہ بھگتتی ہیں تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آج خالص مردوں سے خطاب کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندو، یہ تجربہ کرنا ہے تو پھر یہ 10 کام تو بالکل نہیں کرنے، اور اگر یہ 10 کام نہیں چھوڑ سکتے تو پھر بہتر ہے جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیے، تکلیف سہتے رہیے اور کسی اور کی تکلیف کا باعث مت بنیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.